روشنیوں کے نگر شہر کراچی سے تشریف لائے ہوئے اب ثنا خان کو مجھے دعوت دینی ہے۔ ایک کلام کی بھرپور فرمائش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کلام اب بھائی محترم محمد ہمایوں صاحب سلطانی ساؤنڈ سسٹم والے نیٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا آج کی ریکارڈنگ میں، اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج 2 عمرے کے ٹکٹ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2۔ جانا کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ 2 جائیں گے اور جانے کے لیے سب تیار ہیں۔ دعا ہے کہ یا الہی آج جائیں تو 2 مگر مہر آج سب کو لگ جائے۔ ایک عاشق کا نام ہے حضرت عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ۔ قافلہ جا رہا ہے مدینہ پاک، اپنا پڑھا ہوا اپنا مرتب کیا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ عاشقوں میں بہت بڑا نام حضرت عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی۔ قافلہ مدینہ پاک رواں دواں ہے۔ قافلے کے سردار کو ایک جگہ جب پڑاؤ کیا، ٹھہرے، آرام کیا، قافلے کے سردار کو آقا کریم کی زیارت ہوئی۔ میرے کریم نے فرمایا، اے قافلے کے سردار، تیرے قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبدالرحمان جامی، وہ مدینہ پاک آ رہا ہے، وہ مدینہ پاک نہ آئے۔ قافلے کے سردار نے کہا، تم میں جامی کون ہے؟ جامی نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جامی کھڑا ہو۔ کہا، تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا۔ وجہ نہیں بتائی، حضور نے منع کیا۔ قافلے کے سردار نے قافلے سے باہر نکال دیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر قافلہ چلا۔ جامی بکریوں کے ایک ریوڑ جا رہا تھا، اس بکریوں کے ریوڑ میں بکری کی طرح رینگتا ہوا۔ آپ نے شعر سنا ہوگا نا، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری ٹور بھی جامی ورگی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دکھانا ہاں میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں، میرے سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں۔ جامی بکریوں کے ریوڑ میں رینگتا ہوا مدینہ پاک جو قافلہ جا رہا ہے اس میں رواں دواں دوسری رات پھر پڑی۔ قافلے کے سردار کو پھر آقا کی زیارت ہوئی۔ میرے کریم نے فرمایا، اے جامی، اے قافلے کے سردار، میں نے کہا تھا نا کہ جامی مدینہ پاک نہ آئے، وہ پھر آ رہا ہے۔ جامی کو تلاش کیا گیا، بکریوں کے ریوڑ سے جامی ملا، جامی کو پکڑا، سختی سے منع کیا گیا۔ جامی نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ یہ قافلے کا سردار مجھے مدینہ پاک لے کے نہیں جانا چاہتا، تو اپنے سامان میں چھپا کے لے جا۔ سامان میں چھپایا، سر پہ رکھا صندوق، قافلہ پھر مدینہ پاک کی طرف رواں دواں۔ تیسرا دن ہوا، پھر میرے کریم آقا کی زیارت ہوئی۔ قافلے کے سردار کو پھر کہا، میرے آقا نے پھر فرمایا کہ میں نے کہا تھا نہ جامی نہ آئے۔ پھر تلاش کیا گیا، سامان سے ملا، کہا کہ اے جامی تو نہیں جا سکتا، سختی سے منع کر دیا گیا۔ اب قافلہ مدینہ پاک جا رہا ہے، جامی صحرا میں کھڑا ہے، صبح ہوا کا جھونکا آتا ہے، آنسو بہا بہا کے جامی کہتا ہے، اے ہوا، اے ٹھنڈی ہوا، چلو جامی تو نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے نا، میرا پیغام آقا کے قدموں میں دینا کہ جامی تڑپ رہا ہے، جامی تڑپ رہا ہے۔ اب جامی نے جو ہوا کو کہا وہ سارے کہیے، عرض کرتا ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ
ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیجیے، قبلہ پیر صاحب دعا کریں گے، علماء بزرگ دعا کریں گے، باقی ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے، کوئی ہاتھ نیچے نظر نہیں آتا، ہاتھ لہرا لہرا کے عرض کیجئے نا، کوئی پتہ نہیں کس کے کہنے کا صدقہ آج کرم سب پہ ہو جائے۔ صحرا میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، نصیبہ جانب بتا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ہاتھ نیچے نہیں، ہوا کے جھونکوں کو ذرا سنائیے نا، یا رسول اللہ کہہ کے بتائیے نا، والٹن میں آقا کے دیوانے تڑپ رہے ہیں، یہ ہوا تیرا پیغام آقا کے دربار کے، ادھر جامی تڑپ رہا ہے، ادھر قافلہ مدینے پہنچا، قافلے کا سردار آقا کریم کے گنبد خضرا کے قریب جالی کے پاس جا کے کہتا ہے، آقا یہ تو بتا دیجئے کہ جامی کو بار بار کیوں روکا گیا؟ سبحان اللہ کی آواز پورے پنڈال میں نظر آنی چاہیے، بلند آواز میں سبحان اللہ ضرور کہنا۔ میرے کریم آقا کے قدموں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، آقا بتائیے تو صحیح جامی کو کیوں روکا گیا؟ میرے کریم نے فرمایا، قافلے کے سردار جامی جس محبت اور عقیدت سے، جس مودت سے میرے دربار آ رہا تھا، اگر وہ پہنچ جاتا، اگر وہ آ جاتا، اگر وہ میری دہلیز پہ پہنچ جاتا، تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ محمد کو گنبد خضرا سے باہر نکل کے جامی کا استقبال کرنا پڑتا، سارا راز فاش ہو جاتا۔ محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، آؤ اس ہوا کو کہیے، اس فضا کو کہیے، نصیبہ جان بے بتا گزر کر، گزر کر، گزر کر، بس 5 دفعہ پانچوں کا واسطہ دیتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھائیے، 5 دفعہ یا رسول اللہ کی آواز جتنی بلند ہو سکے، بلند آواز میں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے کہیے، لہرا لہرا کے کہیے، بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ، ہوائے وقت دیے، ہوائے وقت دیے، نسیمہ جان میں بتا گزر کو، نسیمہ جان میں بتا گزر کو، شمس الضحیٰ میرے آقا بلائیں گے، بس ہاتھ لہرا کے پکارتا جا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرا کیڑا ملک، ہوائے تیرا کیڑا ملک، وچھوڑے میں صدمے رو یا رسول اللہ، کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ، ہوائے وقت دیے، لے جا، لے جا پیغام مدینے نو، یا رسول تے کئی جدائیاں دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نصیبہ جان کو گزر کو ضیاء محمد راہ
خبر یا عزیزاً محترم، نعرہ اور شروع ہو گیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا اسٹیج پہ آ جانا ہی، دیوانوں کو زیارت کا شرف کروانا ہی ہمارے لیے یقین جانیے بہت سعادت کی بات ہے۔ مگر اگر چند منٹوں کے لیے ہم آپ کے لب سے جو پھول گرتے ہیں، جو موتی گرتے ہیں، وہ بھی حصول برکت کے لیے آپ کے ملفوظات عالیہ سے کچھ برکتیں حاصل کر لیں تو یہ اور بڑی بات ہے، نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، ماہتاب طریقت، آفتاب ولایت، قبلہ حضرت چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے گدی نشین، آل نبی اولاد علی، عظیم مذہبی روحانی اسکالر، آپ عظیم قاری بھی ہیں، عظیم ثنا خان بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت نوازا آپ کو۔ میں بھرپور نعروں کی گونج میں آج کی بزم کے مہمان خصوصی قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اہل نظر، اہل ظرف، اہل محبت، اہل مودت، میں قبلہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے چند منٹوں کے لیے یہ خالی دامن جو ہیں وہ بھر دیجئے، تاکہ آپ کی زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کے خوبصورت انداز اور آپ کے خوبصورت ملفوظات عالیہ سے بھی ہم فیض یاب ہو جائیں۔ ایک بھرپور نعرہ ہوگا اور نعرے کے بعد بس مجھے اعلان کرنا ہوگا وطن عزیز پاکستان کے عظیم ثنا خان الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب کا بھرپور استقبال قبلہ پیر صاحب کا مائک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، جاگو ذرا مل کے، نعرہ تکبیر۔ مدینہ پاک جانے کے لیے اب تو تار سے تار جڑ چکی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔